السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نامہ اور میں ہوں عنایت شاہ۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر اس پر دھیان نہیں دیتے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستانی کسان کی اور ہماری زراعت کی۔ ہمارا کسان آج سب سے زیادہ پس رہا ہے۔ زراعت جو کبھی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی تھی، آج زوال کی طرف گامزن ہے، اور اس کی وجہ نظام کی ناقص منصوبہ بندی، لاپرواہی اور مکمل بے حسی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیری پانی کی۔ ہمارے کسانوں کو آج ان کی زمینوں تک پانی نہیں مل رہا۔ نہروں کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے، اور جو پانی آتا ہے وہ بھی کہیں چوری ہو جاتا ہے یا بااثر لوگوں تک محدود رہتا ہے۔ واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم از بروکن آلموسٹ۔ کسان کو وقت پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے فصلیں یا تو سوکھ جاتی ہیں یا وقت سے پہلے خراب ہو جاتی ہیں۔ ہماری حکومت کو اور ریلیٹڈ اداروں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مؤثر نیری نظام انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی منصفانہ تقسیم اور بلا تفریق ترسیل اور ترتیب بہت اہم ہے۔ اب آتے ہیں فصلوں پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گندم، چاول، آلو، پیاز کی قیمتیں اتنی کم ہو چکی ہیں کہ کسان کو اس کی محنت کا صلہ تک نہیں ملتا؟ کپاس کی فصل کا انجام بھی سملر ہی ہوگا۔ سبزیاں جنہیں اگانے پر مہینوں خرچ ہو جاتے ہیں، آج اتنے سستے داموں بک رہی ہیں کہ بھنڈی جیسی سبزی بھی 50 روپے فی من بک رہی ہے، اور کسان مجبور ہیں اس بات پر کہ وہ بھنڈی جیسی سبزی کو اپنے جانوروں کو کھلا رہے ہیں۔ اٹس اے ریکارڈ لو، اے ہسٹورک کولیپس آف دا مارکیٹ ویلیو۔ دوستو، دوسری طرف کھاد اور زرعی ادویات کی قیمتیں مسلسل انکریز ہو رہی ہیں۔ ڈی اے پی اور یوریا کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ان پٹ کاسٹ از انکریزنگ بٹ آؤٹ پٹ ویلیو از فالنگ، یعنی کسان کی لاگت بڑھ رہی ہے اور منافع ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ، کسان یا تو قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے یا وہ کھیتوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو بہت جلد وہ دن بھی دور نہیں جب پاکستان کا کسان زمین پر ہل چلانا چھوڑ دے گا، اور جب کسان کاشت نہیں کرے گا تو ہم کھائیں گے کیا؟ ملک چلے گا کیسے؟ یہ صرف کسان کا مسئلہ نہیں، یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے۔ اپنے پڑوسی ملک بھارت کو دیکھیں تو وہ زراعت میں مسلسل ڈیولپمنٹ کر رہا ہے۔ وہاں حکومت نے پچھلے کچھ سالوں میں کسانوں کے لیے سبسڈیز، بہتر پانی کا نظام، ٹیکنالوجی اور مارکیٹ ایکسیس فراہم کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج بھارت اپنے زرعی مصنوعات پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور ہم وہ ملک ہیں جو زرعی ملک ہوتے ہوئے گندم اور دالیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری حکومت کو اب جاگنا ہوگا۔ وی نیڈ ارجنٹ ایگریکلچر ریفارمز۔ ایسی پالیسیاں بنانا ہوں گی جن سے کسان کو سبسڈی ملے، سستے داموں کھاد یا زرعی ادویات دستیاب ہوں، پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اور فصلوں کی قیمتوں کو مناسب سطح پر برقرار رکھا جائے۔ ناظرین، کسان صرف زمین پر کام نہیں کرتا، وہ ملک کے مستقبل کی فصل اگاتا ہے۔ اگر ہم نے کسان کو بچا لیا تو کل ہمارا ملک خوشحال ہوگا، ورنہ خالی کھیت، خالی پیٹ اور خالی وعدے ہی ہمارا مقدر ہوں گے۔ آئیے کسان کا ساتھ دیں، زراعت کو زندہ رکھیں۔ ہماری لائف سٹاک کا جو حشر عید الاضحیٰ پر ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے وٹنس کیا ہے، لیکن اگر ہم نہ جاگے تو ہمارا کسان بھی پس جائے گا۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ریفارمز وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر ہمیں ملک میں خوشحالی لانی ہے تو کسان کو خوشحال کرنا پڑے گا۔ کسان کو مارکیٹ ایکسیس، ٹیکنالوجی اور سبسڈیز دینی پڑیں گی تاکہ ہمارا ملک نہ صرف زرعی اجناس میں خود کفیل ہو بلکہ زر مبادلہ میں بھی کردار ادا کرے۔ ناظرین، سوچ نامہ کے پلیٹ فارم سے عنایت شاہ اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔